ہمیں بچپن سے ہی کہا جاتا ہے کہ تم نے پرفیکٹ ہونا ہے، بلکہ اگر ہمارا بچہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کے قصے سناتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ ہے ہمارا بچہ، کتنا اچھا ٹوئنکل ٹوئنکل سٹار سناتا ہے، اور اول آ گیا بچہ، نرسری میں اول آ گیا ہے، کلاس 1 میں جو ہے اول میں آ گیا ہے جی، اور گھر والے شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کہیں پرسیپشن ملتا ہے کہ لیس دین پرفیکٹ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ بچے کو جلد ہی کریٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے، ماں باپ بس 2-3 سال ہی صبر کرتے ہیں بچے کے حوالے سے، چوتھے سال کریٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، ان اینڈنگ کریٹیسزم، حتیٰ کہ 11ویں 12ویں سال میں بچہ ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے آپ کی ایسی تیسی، میرے پہ تنقید کرتے ہو میں آپ پہ کروں گا۔ پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں تو وہ یہ رول لے لیتے ہیں، میاں بیوی یہ رول لے لیتے ہیں، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ تنقید کا رشتہ نہیں ہے، سنوارنے کا رشتہ نہیں ہے، ماں باپ کا تو رشتہ ہی سنوارنے کا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ بیوی کا رشتہ یا خاوند کا رشتہ تربیت کا رشتہ نہیں ہے، اور کبھی کسی کو اپنی بیوی یا خاوند کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اٹ ول بیک فائر۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میاں بیوی لوگ بنتے ہیں کہ شیم کلائمیکس پہ ہوتی ہے، وہی شیم کا ایشو ہے نا، جو کہ کامن تھریڈ ہے ہر قسم کی ایڈکشن میں۔ جب آپ ایڈکشن سے ریکور ہونا شروع کرتے ہیں، ایک ہے سفرنگ، ایک ہے ریکورنگ، بس ریکورنگ کا جو پروسیس ہے وہ ریکورڈ نہیں کہلاتا، لیکن جو ہی ریکوری شروع ہوتی ہے آپ کو پہلے سے دکھن بڑی کم ہو جاتی ہے، آپ کمفرٹیبل سے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کنٹینیو دس تو آپ کو اس میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی۔ ایبسٹیننس میں کرتے ہیں، ایک ایبسٹیننس ہے، ایبسٹیننس کا مطلب ہے کہ آپ باز آ گئے۔ ریکوری کا مطلب ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر دن اٹھتا ہوں اور اپنی ذات پہ کام کرتا ہوں، اور 10 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مزے میں ہے، وہ جو اس نے بات بیچ میں نہیں کہی، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مزے میں ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ایک لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے فادر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اندر سے شیم ہیل ہو چکی ہے اور ایک لائکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ سیلف اسٹیم ہے کہ آپ اپنے ایک بارے میں سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں آئینے میں تو آپ کو لگتا ہے یار ٹھیک آدمی ہو تم، اور یہ بڑا مشکل سرٹیفکیٹ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک بندہ سمجھنا۔ وہ تو ایک تسلی والی بات ہے نا، اصل بات جو ہے، جو سالڈ بات ہے، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک فیلنگز ہی ہو کہ یار تم ٹھیک ہو۔ یعنی جب آپ آئینے میں شکل دیکھو یا اپنے بارے میں سوچو تو آپ کو لگے کہ ہم اوکے، یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ اور جو دوسرے ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت لاجواب شخص ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، پر اٹ ڈزنٹ میٹر، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو آپ کے اندر سے آواز آئے اور جو زمانے کی آواز ہو، اس میں سے جو قوی آواز ہے، جو زوردار آواز ہے، وہ آپ کی اپنی آواز ہے کہ whether you like yourself or not۔ کیونکہ ہمیں سارا پتہ ہے، دوسروں کو سارا پتہ نہیں ہے، دوسروں کو کسی کو آدھا پتہ ہے، کسی کو 1/4 پتہ ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، جبکہ ہمیں سارا پتہ ہے، اور ہمارے گھر والوں کو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ کسی سے بات کریں گے، چاہے لڑیں گے، چاہے بات کریں گے، چاہے کرٹیسائز کریں گے، اتنا ہی شیم بھی ہیل ہوگی۔ لیکن کرٹیسزم سے پرہیز کریں، خاص طور پر کنٹیمپچوس کرٹیسزم، یعنی بےزتی والا کرٹیسزم۔ ایک ہوتا ہے کرٹیسزم، ایک ہوتا ہے اس کو فرائی کر دینا، ٹاپنگ کر دینا اس کو اوپر سے۔ تو اگر تنقید ہی کرنا مقصود ہے تو پھر سنبھال کے ہی کر لیں، اور اس کی ایک شرط ہے کہ کیا آپ تعریف کرتے ہیں؟ اگر آپ تعریف بھی کرتے رہتے ہیں اور 4-5 دفعہ تعریف کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کچھ کرٹیسزم بھی کریں گے تو دوسرا سہ لے گا، تو ایسے گنتی نہ شروع کر دیں کہ میں 4 دفعہ تعریف کروں گا۔ میں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بچے یا سبارڈینیٹ کی کسی بات کی تعریف کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو پھر آج اگر آپ کو تنقید کا خیال آیا تو باز رہیں۔
اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے تنقید کرنا اور تنقید سہنا, اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ پروسیس ٹائم لائن میں جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی اچھا ہے. جو بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ 1-2 منٹ 3 منٹ یہ بات کرنی ہے آپ نے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ فضا سازگار رہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.